اللہ الرحمن الرحیم بدیع السماوات والارض۔ رکوع کا موضوع دو چیزیں: اثبات توحید بدلائل ثلاثہ، دلیل عقلی نقلی کی طرف بھی اشارہ ہے اور دلیل وحی کی طرف بھی۔ اثبات توحید بدلائل ثلاثہ۔ نمبر دو، مشرکین کی شکایات و جوابات یا تخویف مشرکین کے شکایات و جوابات۔ شبہات بھی ہو سکتے ہیں، مشرکین کے شبہات اور اس کے جوابات۔ بدیع السماوات والارض، یہ توحید کے اس بات کے لیے دلیل۔ باری تعالیٰ کی خالقیت باری تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کو اور زمین کو۔ بدع کہتے ہیں مادے سمیت کسی شے کو بنانا، نیا مادہ اور اس کے ساتھ کسی چیز کو بنانا، اس کو بدع کہتے ہیں۔ انا یکون لہ، تردید مشرکین، کیسے ہو سکتی ہے اس کے سی اولاد، حالانکہ نہیں ہے اس کے لیے، یہ تردید مشرکین ہے، نہیں ہے اس کے لیے بیوی، مراد ہے اولاد خدا کے لیے نہ بناؤ۔ جو کہتے ہو یہ غلط کہتے ہیں۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، خالقیت باری تعالیٰ پیدا کیا اس نے ہر چیز کو۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، حصر العلم الکلی فی ذات اللہ تعالیٰ، حصر علم الکلی فی ذات اللہ تعالیٰ۔ وَهُوَ، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ ذَلِكُمُ اللّٰهُ رَبَّكُمْ ثمرۃ الدلائل، ثمرۃ الدلائل، یہ ہے تمہارا اللہ، تمہارا رب۔ ذالک کا اشارہ ما حضر فی الذہن، اس بات وجود باری تعالیٰ، باری تعالیٰ کا وجود صفات سے ہم سمجھیں گے، اس لیے کہ اس کی ذات نظر نہیں آتی۔ لا الہ، حصر الالوہیت فی ذات اللہ تعالیٰ، کوئی معبود نہیں مگر وہی۔ خالق کل شیء، خالقیت باری تعالیٰ، ہر شے کو پیدا کرنے والا۔ فاعبدوہ، حصر العبادت فی ذات اللہ تعالیٰ، اسی ہی کی عبادت کرو۔ وہو علی کل شیء وکیل، محافظت باری تعالیٰ، وہ ہر شے پر نگہبان ہے، ہر شے کی نگہبانی اللہ کرتے ہیں۔ لا تدرک الابصار، عظمت باری تعالیٰ، عظمت خداوندی، نہیں پا لیتی اس کو آنکھیں، پا سکتی اس کو آنکھیں یا نہیں پاتی اس کو آنکھیں، اور وہ پا لیتا ہے آنکھوں کو۔ وہ اللطیف، وسعت علم باری تعالیٰ، وہ سب کو جاننے والا، خبر رکھنے والا ہے۔ قرآن حکیم نے مشرکین کی تردید بھی کی۔ تم خدا کے لیے اولاد بناتے ہو، اللہ کی بیوی ہی نہیں تو اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے۔ جو پیدا کرنے والا ہو وہ خود پیدا نہیں ہوتا۔ مادہ بھی اللہ نے بنایا، زمین کا مادہ بھی، آسمانی مادہ بھی اللہ نے بنایا۔ جب اللہ نے بنایا تو اس کے اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ ہر شے کو اس نے پیدا کیا۔ اور آگے ثمرۃ الدلائل میں بیان کیا کہ ان صفات کا مالک، خالق، مالک، جاننا، یہ ہے اللہ، جس کو معبود کہتے ہیں، اس کو پہچان ہے۔ لطیف بھی اشارہ کیا، اللطیف، ہر چھوٹی بڑی اندرونی ہر چیز کو جاننے والا، اور خبر ظاہری چیزوں کے احوال کو جاننے والا۔ مراد سب چیزیں اللہ کے علم میں ہیں۔ قد جاءکم بصائر، یہ صداقت قرآن ہے۔ تحقیق آ چکا تمہارے پاس بصیرتیں تمہارے رب کی طرف سے۔ فمن ابصر، نتائج مستفیدین من القرآن، جس نے غور کیا اس نے اپنی جان کے لیے، اور جو اندھا ہو گیا اس سے، بس اس کا ضرر اسی پر ہے۔ یہ غیر مستفیدین کے نتائج۔ جو قرآن سے انتفاع کرے گا، ان بصیرتوں کو حاصل کرے گا، وہ اپنی جان کے لیے فائدہ ہے۔ جو اندھا پن اختیار کرے گا اس کو سزا ملے گی۔
مان علیکم بحفیظ، تسلی رسول، نہیں ہوں میں تمہارے اوپر نگہبان کہ ہر چیز کی تمہاری حفاظت کروں اور میں جان لوں۔ ایک جملہ یہ درمیان میں ہے باری تعالیٰ کی صفت میں کہ اللہ آنکھوں کو پا لیتا ہے، آنکھیں اس کو پا نہیں سکتی۔ اس کا مفہوم کیا ہے؟ ادراک کہتے ہیں تصور کو۔ کچھ مفسرین کی رائے یہ ہے کہ ادراک کے بمعنی رؤیت کے ہے، اور معنی یہ ہے اللہ آنکھوں کو تو دیکھتا ہے، آنکھیں خدا کو نہیں دیکھ سکتی۔ ادراک کا معنی انہوں نے رؤیت کے ساتھ چلی جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ مسئلہ چلا کہ آیا باری تعالیٰ کو حضور نے معراج میں دیکھا یا نہیں، تو ابن عباس نے فرمایا دیکھا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا قرآن کہتا ہے لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، قرآن تو کہتا ہے کہ آنکھیں اس کو نہیں پا سکتی، یعنی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، تو انہوں نے کیسے کہہ دیا ہے کہ انہوں نے باری تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ تو ام المومنین نے اس آیت سے استدلال کی۔ تو استدلال سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ادرک کا بنا رؤیت کے معنی میں کہ آنکھیں اللہ کی رؤیت نہیں کر سکتی، لیکن یہ معنی جو ہوگا قطعی نہیں ہوگا، یہ ظنی معنی ہوگا۔ دوسرا معنی ہے حقیقت کا پا لینا، مراد ہے اللہ تو آنکھوں کی حقیقت جانتے ہیں، کیوں؟ آنکھیں تو اللہ نے بنائی، آنکھیں بنانے والے اللہ ہیں، مادر رحم میں بنانے والے اللہ ہیں ہر چیز کے، اس لیے جو چیز وہ بناتا ہے اس کو وہ جانتا ہے۔ اور آنکھیں اللہ کو اس لیے نہیں پا سکتی کہ اللہ لامحدود ہے، جو لامحدود ہو اس کا ادراک نہیں ہو سکتا، اس کی حقیقت معلوم نہیں ہو سکتی۔ لا ابتدا ہے، لا انتہا ہے، لا زمان ہے، لا مکان ہے۔ تو جو ذات ایسی ہو ظاہر بات ہے کہ وہ کسی کے علم میں نہیں آ سکتی، تو پھر معنی ہوگا اس کا حقیقت کا پا لینا۔ اللہ آنکھوں کی حقیقت کو پا لیتے ہیں، اس ایک پیدا کرنے والا ہے، لیکن خدا کی حقیقت کو کوئی نہیں پا سکتا۔ قیامت کے دن بھی جو اللہ کی رؤیت ہوگی، وہ رؤیت صرف ایک نورانیت کی رؤیت ہوگی، حقیقت کی رؤیت نہیں ہوگی۔ جس طرح آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں، یہ پھٹا آپ دیکھ رہے ہیں، اس کی ابتدا ہے اور اس کی یہ انتہا ہے، اس لیے آپ نے اس کو دیکھ لیا، مادی چیز ہے وہ نظر آ جاتی۔ قیامت کے دن جو مومنین دیکھیں گے تو یہ نہیں ہوگا کہ خدا یہاں سے شروع ہوا تو یہاں ختم ہو گیا، ایک نورانیت دیکھیں گے جس سے مسلمان یقین کر لیں گے کہ یہ ہمارے اللہ ہے، بس یہ روت ہوگی۔ باقی رہا مسئلہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ دنیا میں روت ہو سکتی ہے، جن علماء نے کے قائل ہیں صحابہ میں کہ حضور کو رویت ہوئی، وہ کہتے ہیں اس دنیا میں نفی ہے، لا تدرک الابصار کا معنی کہ وہ چونکہ عالم بالا ہے، اس لیے عالم بالا میں اگر دیکھ لے اللہ کو حضور تو اس میں کوئی شبہ نہیں۔ کچھ مفسرین کرام نے دونوں کے درمیان جمع کر لیا، ایک رائے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، ایک رائے ابن عباس اور دیگر صحابہ کی ہے۔ انہوں نے کہا دونوں کے درمیان تدبیر دے لو کہ دل کے ساتھ اللہ کو حضور نے دیکھا، ابن عباس کی بات بھی ٹھیک ہے، رآ بفؤادہ لا ببصرہ، تو حضرت عائشہ صدیقہ کی بات بھی ٹھیک ہے کہ ان آنکھوں سے نہیں دیکھا، اگر دیکھا ہے تو قلب سے دیکھا ہے، ایک تیقن تھا جو ان کے ذہن میں آ گیا کہ باری تعالیٰ موجود ہے، پھر دونوں کے درمیان تطبیق ہو جائے۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، شفقت باری تعالیٰ، اسی طرح ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں اپنے احکام۔ کیوں بیان کرتے ہیں؟ تاکہ تم استدلال کرو یا تاکہ تم سمجھ جاؤ، یہ جملہ محذوف ہے۔ اس طرح پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں اپنے احکام تاکہ تم سمجھ جاؤ، اور تاکہ کہیں وہ یہ لام واقبت کا ہے، درستہ
پیغمبر تو نے پڑھا، یعنی یہ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ تو نے کسی سے پڑھا، وَلِنُبَيِّنَهُ، اور تاکہ وَلِنُبَيِّنَ کا تو پیچھے ہے، اور تاکہ ہم بیان کر دیں حکمت تصریف آیات، حکمت تصریف آیات، تاکہ ہم بیان کریں اور اپنے احکام کو اس قوم کے لیے جو جانتے ہیں، مستفیدین من القرآن، جنہیں حقیقی علم ہے وہ قرآن سے استفادہ کر لیں۔ اتبع ما اوحی الیک، فریضہ رسول، پیچھا کرتے رہیں اس کا جو وحی کی گئی آپ کی طرف تیرے رب کی طرف سے، کوئی معبود نہیں مگر وہی، یہ تشریح ہے وہی۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، مشرکین سے سلوک الرسول بالمشرکین، اعراض کرتے رہیں شرک والوں سے۔ اعراض کا معنی یہ نہیں ہے تبلیغ نہ کریں، تبلیغ تو جاری رکھیں، ان کے ساتھ زیادہ تعرض کرنے کی ضرورت نہیں، باس مباحثہ الجھنا یہ مراد۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، تسلی رسول نفی اکراہ، تسلی رسول نفی اکراہ، اور اگر اللہ چاہتا تو نہ شرک کرتے وہ۔ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، یہ بھی تسلی رسول، نہیں بنایا ہم نے آپ کو ان پر نگہبان۔ مَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، یہ تکرار ہے، یعنی معنی کرے، اور نہیں ہیں آپ ان کے اوپر ذمہ دار، آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ، طریقہ تبلیغ فرائض مومنین، طریقہ تبلیغ فرائض مومنین، نہ برا کہیں ان لوگوں کو جن کو وہ مشرکین پکارتے ہیں اللہ کے ما سوا۔ مشرک قومیں جن معبودوں کو اللہ کے ساتھ شریک کرتی ہیں ان کے معبودوں کو برا نہ کہو، کیوں؟ ان کو برا کہنے سے وہ خدا کو برا کہنے لگ جائیں۔ اگرچہ مشرکین مکہ خدا کو مانتے تھے، لیکن پھر بھی اگر ان کے معبودوں کو برا کہہ دو تو وہ خدا کے بارے میں کوئی کلمہ غلط استعمال کریں۔ فَيَسُبُّ اللَّهَ، بس برا کہیں گے اللہ کو دشمنی کے ساتھ نہ جانتے ہوئے، بغیر علم۔ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ، استدراج باری تعالیٰ، استدراج، اسی طرح ہم خوبصورت کر دیتے ہیں ہر جماعت کے لیے ان کے عمل۔ ہر جماعت اپنے عمل پر خوش ہو جاتی ہے کہ جو ہم کام کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہے۔ مشرک قومیں بھی اپنے شرک پر خوش ہو رہتی ہیں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں یہ عقل کے مطابق، اس لیے وہ اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہیں۔ ثم الی ربہم، تذکیر بما بعد الموت، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی شرک کرتا رہے اور اپنے عمل کو ٹھیک سمجھتا رہے۔ ٹھیک وہ ہوگا جو اللہ کے نبی کہیں گے، انبیاء کرام کہیں گے، وہ صحیح بات ہوگی۔ پھر تمہارے رب، ان کے رب کی طرف ان کا لوٹ کر جانا ہے، خبر دے گا اللہ ان کو بما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے تھے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، یہ مشرکین کا شکایات و جوابات۔ قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ کے ساتھ، ظاہری قسمیں، اگر پیش کریں ان کے پاس کوئی نشانی ضرور ایمان لائیں گے ساتھ اس کے۔ مشرکین کا شبہ بھی ہے، کہنے لگے وہ نشانی پیش کرو جو ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں۔ اس نشانی کے بارے میں قرآن نے مختلف مقامات پر بیان کیا۔ نشانی کیا؟ آسمان سے فرشتہ آئے، وہ آپ کی رسالت کی تصدیق کرے، ہم فرشتے کو آتے ہوئے دیکھیں، اترتے ہوئے دیکھیں، یہ نشانیاں مراد ہے معجزہ۔ وہ معجزہ جب ہم مطالبہ آپ سے کرتے ہیں، وہ معجزہ اگر آپ ظاہر کر دیں تو ہم آپ کو رسول مان لیں، یہ شبہ کیا ہے۔ اگر آ جائے ان کے پاس وہ نشانی جو ہم چاہتے ہیں ضروری مان لائیں گے اس کے ساتھ۔ جواب شبہ، کہہ دو پیغمبر انما الآیات، بس تمام آیات یعنی معجزات اللہ کے نزدیک ہیں، یعنی معجزات کا اختیار میرے پاس نہیں۔ حصر التصرف فی ذات اللہ تعالی، حصر التصرف فی ذات اللہ تعالی،
وما یشرکم، اور کس چیز نے تمہیں اے مومنین تمہیں بتایا کہ تحقیق وہ جب نشانی آ جائے گی لا یؤمنون، یہ نہیں ایمان لائیں گے۔ تمہیں کس نے بتایا؟ وہ نشانی آ بھی گئی، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس لیے آپ یہ نہ کہیں کہ نشانی اگر آ جائے تو ان کو ایمان لانے کی توفیق مل جائے گی، ان کو ایمان لانے کی توفیق نہیں ہوگی، یہ پیشن گوئی ہوگی آئندہ آنے والی۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ، اسباب گمراہی، اور الٹ پلٹ کرتے ہیں ہم ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو، کما لم یؤمنوا، جس طرح نہیں ایمان لائے ساتھ اس کے پہلی مرتبہ۔ نقلبوں کا معنی کیا ہے؟ الٹ پلٹ کرنا، یعنی مور جباریت کا لگا دینا۔ یہ گمراہی کا آخری درجہ ہے۔ جب آدمی میں انابت نہیں رہتی اور گمراہی پر مضبوط ہو جاتا ہے، پھر اللہ کی طرف سے مہر لگ جاتی ہے۔ جس طرح پہلی مرتبہ انہوں نے ایمان نہیں لایا، نشانی دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لائے۔ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، استدراج باری تعالیٰ، امحال مجرمین، اور چھوڑ دیں گے ہم ان کو ان کی سرکشی میں جس میں لگے ہوئے ہیں، یا مہون لگے ہوئے ہیں۔ بدیع السماوات، پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔ کیسے ہے اس کے لیے اولاد، حالانکہ نہیں ہے اس کی بیوی، پیدا کیا اس نے ہر چیز کو، اسے نہ اولاد کی ضرورت ہے نہ بیوی کی، وہ ہر شے کو جانتا ہے۔ یہ ہے اللہ تمہارے رب، نہیں کوئی معبود مگر وہی، پیدا کرنے والا ہر شے کو، اسی ہی کی عبادت کرو، وہ ہر شے پر نگہبان ہے۔ نہیں پا سکتی اس کو، پا لیتی اس کو آنکھیں، اور وہ پا لیتا ہے آنکھوں کو۔ وہ لطیف خبر رکھنے والا ہے۔ تاکہ آ گئی تمہارے پاس بصیرتیں تمہارے رب کی طرف سے، جس نے غور کیا اپنی جان کے لیے، یا جس نے فائدہ حاصل کر لیا اپنی جان کے لیے۔ جو اندھا ہو گیا اس سے، بس اس کا ضرر اس پر ہے، نہیں ہوں میں تمہارے اوپر نگہبان۔ اور اسی طرح ہم پھیر پر بیان کرتے ہیں اپنے احکام، تاکہ تم اس سے دلیل پکڑو یا تمہیں فائدہ ہو جائے، سمجھ جاؤ، اور تاکہ کہیں تو نے پڑھا ہے اے پیغمبر، اور تاکہ ہم ظاہر کر دیں گے اس کو اس قوم کے لیے جو جانتے ہیں، پیچھا کریں اس کا جو وحی کی گئی آپ کی طرف تمہارے رب کی طرف سے، کوئی معبود نہیں مگر وہی۔ اعراض کرتے رہیں شرک کرنے والوں سے۔ اگر اللہ نے چاہا، اگر اللہ چاہتے نہ شرک کرتے، وہ نہیں بنایا ہم نے آپ کو ان پر نگہبان، نہیں ہے آپ ان کے ذمہ دار۔ نہ برا کہیں ان لوگوں کو جن کو وہ پکارتے ہیں اللہ کے ماں سوا، وہ برا کہیں گے اللہ کو دشمنی سے نہ جانتے ہوئے۔ اسی طرح خوبصورت کر دیتے ہیں ہم ہر جماعت کے لیے ان کا عمل، پھر وہ اپنے رب کی طرف ان کا لوٹنا ہوگا، بس خبر دے گا اللہ ان کو ساتھ اس کے جو وہ عمل کرتے تھے۔ قسمیں اٹھائیں اللہ کے ساتھ انہوں نے ظاہری قسمیں، اگر آ جائے ان کے پاس وہ نشانی یعنی معجزہ، ضرور ایمان لائیں گے اس کے ساتھ۔ کہہ دو پیغمبر بس تمام آیات اللہ ہی کے پاس ہیں، یعنی وہی لانے والے ہیں۔ کس نے آپ کو بتایا؟ وہ نشانی اگر آ بھی گئی نہیں ایمان لائیں گے یہ، اور الٹ پلٹ کر دیتے ہیں ہم کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو، جیسے نہیں ایمان لائے ساتھ اس کے پہلی مرتبہ، اور چھوڑ دیں گے ہم ان کو ان کی سرکشی میں، یا مہون جس میں سرگردان ہیں یا لگے ہوئے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔